بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سلسلہ قصص النبیین میں آج ہم تذکرہ کریں گے 100 سال تک آرام کرنے والے پیغمبر کا۔ یہ پیغمبر کون ہیں یہ میں آخر میں عرض کروں گا، پہلے واقعہ سماعت فرمائیے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو حکم دیا تھا کہ آپ یروشلم جائیں، یروشلم، اور وہ یروشلم کی جو بستی تھی اس کو ایک بادشاہ نے تہس نہس کر دیا تھا، اور وہاں اس بستی کے یوں سمجھیں کہ مکانات بھی ملیہ میٹ کر دیے، اور وہاں کے باشندوں کو بھی قتل کر دیا۔ تو یوں سمجھیں کہ وہ بستی ایک کھنڈر نما بستی بن چکی تھی، تباہ حال ویرانہ ہو چکا تھا۔ اب یہ جو نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ وہاں جائیں اور ہم اس بستی کو دوبارہ آباد کریں گے۔ اور یہ جب وہاں پہنچے ہیں اور اس بستی کے کھنڈرات کو جب دیکھا تو ایک تعجب کے انداز میں کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی بالکل کھنڈر بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ کیسے اس کو آباد کریں گے؟ ایک تعجب ہوا، یہ نہیں کہ ان کا یقین نہیں تھا، یقین تو تھا، ایک تعجب ہوا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یعنی ایک لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ کیسے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھنڈرات کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اب جب یہ سوچ آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی روح قبض کر لی، اور 100 سال تک ان کو اسی حالت میں رکھا۔ 100 سال گزرنے کے بعد ان کی روح واپس کی، اور یہ یوں سمجھیں جیسے کہ نیند سے بیدار ہوئے۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہمیں بتاؤ کتنے عرصے اس حالت میں رہے ہیں آپ؟ اب اصل میں جب وہ سوئے تھے تو وہ دن چڑھ رہا تھا اس وقت، اور اب تھوڑا سا دن ڈھل رہا تھا، تو کہا بس ایک دن یا اس سے بھی تھوڑا کم ہی سویا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک دن نہیں سوئے ہو، تم 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ اور ساتھ میں مزید بات کی تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا دکھاؤ تو صحیح تمہارا گدھا کدھر ہے؟ دیکھا تو گدھا کو نہیں۔ تو تمہارے ساتھ جو کھانا پینا وہ کدھر ہے؟ یہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا کھانے کو ذرا چیک کرو، دیکھو۔ اب کھانا دیکھو تو ویسے کہ ویسے ہی ٹھیک ٹھاک، 100 سال بغیر فریج کے، ہاں، تو 100 سال تک وہ کھانا بالکل ٹھیک رہا۔ لیکن دوسری طرف جو گدھا تھا وہ گل سڑ کے بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ ایک طرف گدھا بالکل ختم ہو گیا اور دوسری طرف کھانا ویسے ویسے پڑا ہوا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا واضح کر دیا کہ ہر ایک چیز پر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ کھانے کے بارے میں اللہ کا حکم چلا تو کھانا ٹھیک ٹھاک رہا، گدھے کے بارے میں حکم چلا گدھا مر گیا، گل سڑ گیا، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہونے کے قریب پہنچ گئی، یہ ساری کیفیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ دیکھو اب اس کے بعد کہ تم ذرا اسی گدھے کی ہڈیاں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھو۔ تو اب ہوا یہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، اور ان کے دیکھتے ہی آنن فانن وہ ہڈیاں ساری اکٹھی ہوئیں، ان کے اوپر گوشت چڑھنے لگ گیا، اور گوشت چڑھتے چڑھتے پھر کھال چڑھی، اور پورا گدھا صحیح سالم حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ دیکھو اسی طرح ہم کل قیامت والے دن بھی تمام لوگوں کو جو بے شک راکھ ہو چکے ہیں، بے شک ان کے ذرات دنیا سے بظاہر ختم ہو گئے ہیں،
بے شک وہ مچھلیوں کا نشانہ، مچھلیوں کا لقمہ کیوں نہ بن گیا ہو، ہر ایک کو ہم اس طرح زندہ کل قیامت والے دن کریں گے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رب پہلے پیدا کر سکتا ہے جب کہ انسان کا وجود نہیں تھا، تو وجود سے، عدم وجود سے وجود عطا کر سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس انسان جس کا وجود تھا، اس وجود کے ختم ہونے کے بعد اس وجود کو دوبارہ کیوں کر زندہ نہیں کر سکتا؟ تو یہ قصہ ہمارے لیے یقیناً سبق ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین اور مضبوط ہو جائے، یقین اور کامل ہو جائے۔ والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا یقین اور کامل ہو جائے۔ لہذا یہ قصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر یقین اور اپنے اوپر ایمان میں روز بروز اضافہ عطا فرمائے۔